اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. And I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے. لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا. ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے، تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS. یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی. اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتہ نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتہ نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی حوا تھی. I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ بولتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. And just now you said, اور یہ کوشچن وہ بھی بولتا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گا تو ہر گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں گا. So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because I say there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. بھائی صاحب نے اپنے غیر مسلم کا سوال پوچھا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اور میں نے اپنے تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟
جو لوگ کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو غلط فہمی ہو سکتی کہ کانٹرڈکشن ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے, کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرہ بھر اگر آپ نے نیک کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گا, اور ذرہ بھر غلط کام کیا اس کا حساب لیں گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ صرف ایسا نہیں چاہتا ہے کہ یہ آدمی اچھا دکھتا ہے تو اس کو معاف کر دوں, یہ آدمی کا شکل بری ہے تو اس کو معاف نہیں کروں گا, یہ آدمی گورا ہے تو معاف کروں گا, یہ آدمی کالا ہے تو معاف نہیں کروں گا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ ہوں گے. معاف کرنے کی بھی کرائٹیریا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے اگر میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کروں گا. توبہ کرنے کے شرائط ہے, توبہ کرنے کے شرائط ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط چیز کرتا ہے تو پہلے اسے ماننا چاہیے کہ وہ غلط ہے. نمبر 2, اس غلط کام کو روکنا چاہیے. نمبر 3, اس غلط کام کو پھر سے نہیں دہرانا چاہیے. نمبر 4, اگر وہ غلطی کو انڈو کر سکے, اس غلطی کو واپس سے انڈو کر سکے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے 1000 روپیہ, وہ واپس دے سکتا ہے, اسے واپس دینا چاہیے. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے اور چاروں شرطوں پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. اس کا مطلب کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اللہ رحمت والا ہے, اللہ رحیم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے آپ کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کی چھوٹی غلطی پکڑے اور اگر ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرے تو اللہ کے رسول کے حساب سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 چھوڑ کے ہر سورے کے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمت والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیالو ہے, He is loving, He is merciful, He is beneficent. اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا اور صحیح راستے پہ آنے کا.